آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آج پھر نیب کورٹ میں ہماری حاضری ہے، تیسرا سال چل رہا ہے، اور آج یہ وہ نیب ہے جو خود قابل احتساب ہے، جس کے اوپر خود کرپشن کے چارجز ہیں، اور صرف ملک کے اندر نہیں ہے، ملک سے باہر بھی چارجز ہیں، اور 10 ارب روپیہ انہوں نے نقد پاکستان کا ضائع کر دیا ہے۔ 20 سال دیے ہیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف ان کو کچھ ملا نہیں ہے، لیکن بدستور اس قسم کے کیس، جیسے یہ کیس ہے، جس طرح اسی عدالت میں احسن اقبال صاحب کا کیس ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، لیکن ایک نیب کا چیئرمین جو سپریم کورٹ کا جج رہا ہے وہ آج بضد ہے۔ کیا اس کی مجبوری ہے؟ کس نے اس کو بلیک میل کیا ہے؟ لیکن وہ بضد ہے کہ میں ہر قسم کا الٹا سیدھا کیس اس ملک کی اپوزیشن پہ بناؤں، کبھی شہباز شریف صاحب پہ، کبھی سعد رفیق صاحب پہ، کبھی خواجہ آصف صاحب پہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی، سینکڑوں ارب کے منصوبے بنائے، بر وقت بنائے، بجلی کے مسائل حل کیے۔ آج چیمہ صاحب ہیں، 3 سال سے پابند سلاسل ہیں، کوئی کیس نہیں ہے۔ تو جس ملک میں انصاف نہ رہے وہ ملک نہیں چلتا۔ یہی حالت آج ہمارے ملک کی ہے۔ پارلیمان کو دیکھ لیں، پارلیمان آج مفلوج ہے، وہاں عوام کی بات نہیں ہو سکتی۔ کل ہم نے پوری کوشش کی کہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر بات ہو سکے۔ آج تیل کی حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نے حکومت چھوڑی مئی 2018 میں، فی لیٹر ٹیکس جو تھا پیٹرول پر 15 روپے تھا، آج وہ 45 روپے سے زیادہ ہے فی لیٹر۔ یہ 30 روپیہ فی لیٹر جو اربوں، سینکڑوں ارب لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ملک میں خرچ ہوتا ہے، یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب جواب دیں نا کہ پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے؟ کرپٹ آپ ہیں، نالائق آپ ہیں، نااہل آپ ہیں، ایک چوری شدہ مینڈیٹ سے آپ آئے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج 40 روپے کے قریب اضافی ٹیکس ہر لیٹر پیٹرول پر ادا کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی جواب، کوئی وزیر نہیں آتا، کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے، جو موجودہ عالمی منڈی ہے، اس کے حساب سے کسی طرح سے بھی 75 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا اندازہ ہے کہ 70 روپے سے کم ہونی چاہیے، لیکن آج وہ 111 روپے کا بک رہا ہے۔ یہ آج ملک میں پیٹرول کی حقیقت ہے۔ یہی حقیقت ڈیزل کی بھی ہے۔ بجلی، میں آپ سب حضرات سے کہوں گا کہ اپنے بجلی کے بل دیکھیں، کتنے یونٹ آپ نے لیے ہیں، بل کیا آیا ہے، اس کو تقسیم کریں تو آپ جو نمبر آئے گا اس پر حیران ہو جائے گی کہ آج ملک میں متوسط طبقے کا جو شخص ہے وہ 30 روپے کے قریب فی یونٹ بجلی کے پیسے دے رہا ہے۔ یہ رقم 13 روپے سے کم ہوا کرتی تھی۔ 2 سال میں اس ملک میں کون سی قیامت آئی ہے کہ آج ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ دگنے ہو چکے ہیں۔ آج عام آدمی کے پاس یہ گنجائش ہے کہ یا بجلی کا بل دے، یا بچوں کی فیس دے، یا کھانا کھائے۔ بات یہاں تک جا پہنچی ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ ٹیلی فون سن رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب نے پورا دن لگایا، خود ایڈیٹنگ کی، بڑی محنت کی، 4 گھنٹے خود لگے رہے، اور 8 بجے پورے قوم کا 1 گھنٹہ ضائع کیا، اور الٹی سیدھی باتیں کر کے گھر چلے گئے۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کے ہر آدمی کے حالات کیا ہیں، یہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، بے روزگاری سے پریشان ہے، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں ہے۔ ہر وزیر آگے سہانے خواب دکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان آج وہ دنیا کا واحد ملک ہے
جس میں کتے بھی سرکاری گاڑیوں میں پولیس کی حفاظت میں سیر کرنے جاتے ہیں۔ یہ امریکہ کا صدر نہیں کر سکا، لیکن صرف پاکستان ہے جہاں کتے بھی سرکاری 2 کروڑ کی سرکاری گاڑی میں کتا پولیس کی حفاظت میں سیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے۔ ہم اس نئے پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کے خلاف ہیں جو چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے، جن نے ملک کی معیشت تباہ کر دی اور آج ہر پاکستانی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے انشاءاللہ اپنے راستے پر، اپنے اصول پر، اپنے بیانیے پر، جو ایک نقطے کا بیانیہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، اس پر انشاءاللہ قائم ہے، قائم رہے گی، اور ہمارا مکمل یقین ہے کہ اسی بیانیے سے پاکستان میں حقیقی طور پر آئین کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک آئینی جمہوری پارلیمانی ملک بن کر اس ملک کے عوام کے مسائل حل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تمام ماڈل، ہائیبریڈ ماڈل، فلانا ماڈل، چوری ہوا الیکشن، یہ سب معاملہ ناکام ہو گیا۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ جی کوئی سوال؟ بات یہاں تک جا پہنچی ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ ٹیلی فون سن رہے ہیں۔ کل وزیراعظم صاحب نے پورا دن لگایا، خود ایڈیٹنگ کی، بڑی محنت کی، 4 گھنٹے خود لگے رہے، اور 8 بجے پورے قوم کا 1 گھنٹہ ضائع کیا اور الٹی سیدھی باتیں کر کے گھر چلے گئے۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کے ہر آدمی کے حالات کیا ہیں، یہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، بے روزگاری سے پریشان ہے، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں ہے۔ ہر وزیر آگے سہانے خواب دکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان آج وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کتے بھی سرکاری گاڑیوں میں پولیس کی حفاظت میں سیر کرنے جاتے ہیں۔ یہ امریکہ کا صدر نہیں کر سکا، لیکن صرف پاکستان ہے جہاں کتے بھی سرکاری 2 کروڑ کی سرکاری گاڑی میں کتا پولیس کی حفاظت میں سیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے۔ ہم اس نئے پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کے خلاف ہیں جو چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے، جن نے ملک کی معیشت تباہ کر دی اور آج ہر پاکستانی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے انشاءاللہ اپنے راستے پر، اپنے اصول پر، اپنے بیانیے پر، جو ایک نقطے کا بیانیہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، اس پر انشاءاللہ قائم ہے، قائم رہے گی، اور ہمارا مکمل یقین ہے کہ اسی بیانیے سے پاکستان میں حقیقی طور پر آئین کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک آئینی جمہوری پارلیمانی ملک بن کر اس ملک کے عوام کے مسائل حل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تمام ماڈل، ہائیبریڈ ماڈل، فلانا ماڈل، چوری ہوا الیکشن، یہ سب معاملہ ناکام ہو گیا۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔